بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يقوم لیصلی حتی ترم قدماہ، رواہ البخاری۔ کتاب التہجد کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ رات کو آپ نماز تہجد ادا کریں، یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود میں پہنچا دے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا قیام کرتے تھے نماز تہجد میں، حتیٰ ترم قدماہ او ساقاہ، یہاں تک کہ آپ کے قدم سوج جاتے تھے، آپ کی پنڈلیاں جو ہیں وہ ان پر ورم آ جاتا تھا۔ فیقال لہ، آپ کو کہا گیا کہ آپ اتنا کیوں قیام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، نعمتوں کی بارش کی ہیں، مجھے خاتم النبیین بنایا ہے، مجھے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ تو ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے اتنا قیام کرتے تھے رات کو نماز تہجد میں کہ آپ کے پاؤں یا آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں۔ کیا ہم بھی ایسا قیام کرتے ہیں یا ساری رات سوئے رہتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہمیں نماز تہجد میں جو ہے قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لمبا قیام کرنے کی، لمبا رکوع کرنے کی، لمبے سجود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔